السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنی حدیثیں ہو گئی تھیں بتائیے؟ حدیثیں کتنی ہو گئی تھیں کوئی بتائیں؟ جی 20 حدیثیں بتائی تھی۔ 20 حدیث ہو گئی تھی۔ لاسٹ والی حدیث کیا تھی بتاؤ کوئی؟ آپ نے فوٹو تو کھینچ کے دیا نہیں، جی میں دھیان بھی نہیں۔ انسان کا حدیث نمبر 20 کیا تھی بتاؤ؟ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کو نمبر 20 بنا تھی، جانے دوسروں کے کہنا شروع کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حدیث نمبر 20 یہ تھی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ یہ تھی حدیث نمبر 20۔ آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 حدیثیں پڑھا دی جائیں۔ حدیث نمبر 21، عم الرجل سنو ابیہ۔ عم الرجل سنو ابیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے، یعنی ہمارے جو چچا ہیں ان کا مقام اور مرتبہ باپ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ چچا کا ہے۔ تو اپنے چچا کی ریسپیکٹ بھی ہمیں ویسی ہی کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے باپ کی کرتے ہیں۔ تو ابا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے سیکنڈ پوزیشن تو وہ چچا کی ہے، اللہ کی۔ جیسے ماں کے بعد کس کی ہے؟ خالہ کی ہے۔ اگر ماں نہ ہو یا ماں کی موجودگی میں کوئی ریسپیکٹ کے قابل ہے، ماں کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ خالہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کی بہن یعنی خالہ تو ان کی خدمت کرو۔ اور باپ نہ ہو یا باپ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ چچا کا ہے۔ عم الرجل سنو ابیہ، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جن کے مائک آن ہے وہ اپنا مائک آف کر لیں۔ میں اپنی طرف سے آف کر دیتا ہوں، پھر آپ لوگ آن کر لیتی ہو، پھر دنیا کی اچر کچر پچر آ رہی ہوتی ہیں تو بڑا ٹینشن ہوتی ہے کہ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ۔ ابھی پتہ نہیں کس کا مائک آن تھا تو کچر پچر آ رہی تھی، ساری باتیں سنائی آ رہی تھی۔ سوچا کرو کہ آپ کے لوگوں کی پرسنل باتیں کتنے لوگ سن لیں گے۔ آپ لوگ اپنی لائف میں اتنی ڈھیلی کیوں ہو؟ مطلب عجیب بات ہے نا کہ ہم لوگ اپنی لائف کو لے کر پرسنل کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں ہے کہ ہماری باتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں؟ آپ لوگوں کی کوئی بات، مان لیجیے آپ کی امی کچھ بول رہی ہوتی ہے تو میں ایک دم سے وہ ہو جاتا ہوں کہ کیوں نہیں فکر میں آپ لوگ ہو کہ آپ کی باتیں، گھر کی باتیں، مائک آن ہے، 4 لوگ باتیں کر رہے ہیں گھر پہ، پورے گروپ میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ کی لائف کتنے لوگوں تک شیئر ہو رہی ہے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جب آپ اتنی سستیلی ہو میرے یہاں کلاس میں تو آپ سوچو آپ اپنی لائف میں کتنی ڈھیلی ہوگی، اور آپ کی لائف کے ڈھیلے پن کا فائدہ کتنے لوگ اٹھائیں گے، یا آپ ذرا غور کرو۔ آپ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری لائف میں پرابلم کیوں آ گئی۔ دیکھو میں یہ نہیں بول رہا کہ صاحب میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ میرے یہاں تو سیکیور ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاحب سب گروپ کی لڑکیاں ہیں، گرلز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم اپنی لائف میں کتنے ڈھیلے ہیں، کتنے سستیلے ہیں۔ اور اس سے جو غلط لوگ ہیں، حاسدین ہیں، جلنے والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہر طرح کا آدمی، ہر طرح کا بندہ آج کل موجود ہے، تو وہ کیسے ہمیں ہرٹ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال ہمیں اپنی کیئر کرنا چاہیے،
اور اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اتنا ڈھیلے کیوں ہیں. چلیے خیر. تو آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. حدیث نمبر 22، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. لیکن ہمیں اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہم چھپاتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے عیب کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو چرچا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وقت پڑتا ہے تو اس کے عیب کو تانے کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا کوئی عیب ہے اور آپ نے کسی کا کوئی عیب اللہ کے لیے چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہمارے عیب کو چھپائے گا. مان لیجیے کوئی لڑکی تھی، پہلے کوئی غلط کام کرتی تھی، چوری کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، اب اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی، چوری سے توبہ کر لی. تو توبہ کرنے کے بعد کبھی مجلس میں ہم فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے جو ہے نا اس کے عیب کو اچھال دیا، یہ بھی چوری کرتی تھی پہلے، غلط بات ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. تو کسی کے بھی عیبوں کو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کسی کے بارے میں کہ اگر آپ اس چیز کو اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے بولو گے تو وہ شرمندہ ہوگا، اس کی نظریں شرم سے جھک جائیں گی. تو آپ نے اس چیز کو نہیں اچھالا، اس چیز کو آپ نے چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. تو ہمیں اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. لیکن آج کل تو بڑا ہی الٹا حساب ہے، سیدھی باتوں میں بھی الٹا نکال لیتے ہیں ہم لوگ، اور الٹی باتیں ہاتھ لگ جائیں تو پھر قیامت ہی آ جاتی ہے بیچارے سامنے والے کی. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کی بات کے اچھے پہلو نکل سکتے ہیں، کسی کے عیبوں کو چھپایا جا سکتا ہے، تو ہم اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. نمبر 23، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا، جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. یہ حدیث سمجھنے کی ہے. کامیاب ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی. وہ 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ جو اسلام لایا. پہلی چیز، جو شخص اسلام لے کر آیا وہ کامیاب ہے. دوسری چیز، جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، یعنی اتنا رزق مل گیا کہ جس سے زندگی گزر سکتی ہے. جیسے ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں نا، تو ایک تو ہوتا ہے اے سی کلاس، پھر فرسٹ کلاس، تھرڈ کلاس، ہے نا، پھر سلیپر آ جاتا ہے. تو کوئی آدمی کھڑا ہو کے جا رہا ہو تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے بیٹھنے کی جگہ مل جائے، بس کافی ہے، اے سی ویسی ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اصل کام چلانے کے لیے سفر میں کیا ہے کہ بیٹھنے کو جگہ مل جائے، اصل تو یہ ہے نا. تو اسی طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے
کہ اتنی روزی مل جائے کہ جس سے 2 وقت کی روٹی ہم لوگ سکون سے کھا سکیں. اصل یہ ہے. وہ تو ساری ایکسٹرا چیزیں ہیں کہ موبائل بھی ہو، 2 منزلہ مکان بھی ہو، ٹائل بھی لگے ہوئے ہوں، بہترین دروازہ ہو، بہترین لائٹس لگی ہوئی ہوں، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ وہ ہے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے، کہ آدمی پیٹ بھر کے روٹی کھا سکے، یہ اصل ہے. تو اللہ نے کیا ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا. جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، یعنی اتنا رزق مل گیا جس سے اس کا زندگی کا گزارا ہو رہا ہے. نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہوس اس کے اندر نہیں ہے. جتنا ہے اللہ تیرا شکر ہے بھائی، اور تو مانگ رہا ہے لیکن شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا، کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا فضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی اچھے سے گزر رہی ہے. اللہ زیادہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کام چل رہا ہے. قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہو اس پر خوش رہنا، جتنا اللہ نے دیا ہو اس پر راضی رہنا، جتنا اللہ نے دیا ہو کوئی زبان پر شکوے شکایت نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں قناعت. آج کل ہر آدمی پریشان ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ آدمی کے اندر قناعت آج کل کے ٹائم میں ختم ہو گئی ہے. اگر وہ لکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی کو دیکھ رہا ہے، وہ کروڑ پتی ہے تو ارب پتی کو دیکھ رہا ہے. سیٹسفیکیشن ہی حاصل نہیں ہے آدمی کو. کیوں سیٹسفائی نہیں ہے وہ؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور جب تک آدمی اپنے اوپر والے کو دیکھتا رہے گا وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی نشانی بتائی. ایک تو جس کو اسلام مل گیا جو مسلمان ہے، دوسرا جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، نمبر 3 جس کو اس رزق پر قناعت مل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. ٹھیک ہے. نمبر 24، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا. سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے. دونوں طرح سے ہم اس حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں. سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے. تو جاندار کی تصویر بنانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. جاندار کی تصویر گھر میں لگانا، اس سے تو نیکی کے فرشتے نہیں آتے، آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہوگا. لیکن جاندار کی تصویر بنانا یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جو ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا. تصویر اگر آپ کو بنانی ہے بے جان کی بناؤ، جاندار کی تصویر مت بناؤ. نمبر 25، المسلم اخو المسلم. بہت مشہور حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب جب بھائی کہہ دیا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو. اب بھائی یہ تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہوگا کہ ایک مسلمان بہن دوسری مسلمان بہن کی، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی کیا ہے؟ بہن ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی بہن ہے. ایک مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد کا بھائی ہے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بہن ہے. کیونکہ ہم سب کس سے پیدا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جب پیدا ہوئے تو ہمارے باپ کون؟ حضرت آدم. ہماری ماں کون؟ حضرت حوا. تو اس طرح سے ہم کیا ہوئے؟ بھائی بہن ہو گئے. تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے کون ہیں؟ بھائی بہن ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے.
اب دیکھو ساری برادریاں ختم ہو گئی، کوئی پٹھان نہیں، کوئی صدیقی نہیں، کوئی انصاری نہیں، کوئی منصوری نہیں، کوئی نہیں ہے، سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ ایک برادری اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور برادری میں جب سارے برادری کے ہو گئے تو کیا ہوا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نمبر 26، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بڑی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا حدیث ہے؟ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حدیث نمبر 26، اس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی ہم اور آپ اس وقت تک پورے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ جب تک کے لیے ہم اپنے اندر یہ عادت پیدا نہ کر لیں کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہوں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، وہی ہم دوسروں کے لیے پسند کریں۔ لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو ہمارا اپنا نظریہ اپنے لیے الگ ہوتا ہے، اور سامنے والے کے لیے جو نظریہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اصل مسلمان کی پہچان یہ ہے، اصل مسلمان کی پہچان یہ ہے، اور اصل مسلمان کی شان یہ ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کسی کے عیب تلاش کرو تو عیب تلاش کرنے سے پہلے سوچنا کہ اگر اسی طرح سے آپ کے کوئی عیب تلاش کرتا، آپ کسی کو تانا دو، آپ کسی کو کچھ کہو، تو سب سے پہلے یہ سوچنا کہ اگر یہی باتیں مجھ سے کہی جاتی پھر کیا ہوتا۔ ہمارا حساب کیا ہے کہ اپنے لیے تو سب اچھا اچھا، اور سامنے والے کے لیے سب برا برا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پر اگر ہم سب لوگ عمل کر لیں تو لڑائی جھگڑے، فساد، بگاڑ، ناراضگیاں، آپس میں نہ اتفاقیاں، اختلاف، فساد سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر ہم سب لوگ اس حدیث پر عمل کر لیں کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تو کوئی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے گا تو جھگڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ کسی کو کچھ غلط بولنے جا رہی ہو تو آپ سب سے پہلے یہ سوچو کہ جس سے میں غلط بولنے جا رہی ہوں اگر یہی غلط مجھے بولا جائے تو کہ میں پسند کروں گی؟ تو جواب دل کہے گا نہیں۔ تو جب اپنے لیے وہ جملے آپ برداشت نہیں کر رہی ہو تو سامنے والے کو کیوں بولنے جا رہی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 27، لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه۔ آج اصل میں سر میں درد ہو رہا تھا دوپہر سے، بند ہی نہیں ہوا، سوچا بند ہو جائے بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا آج آپ کو طبیعت تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی نظر آ رہی ہوگی۔ نمبر 27، لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ حدیث بھی ہم سب لوگوں کو عمل میں لانا چاہیے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا،
اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بڑا ضروری ہے اور اسلام میں بڑا ضروری کام ہے. اگر کوئی اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، کوئی اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. نمبر 28، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں میں جو لاسٹ پیغمبر ہے، لاسٹ نبی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے حضور کے بعد، اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو یاد رکھو، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کاذب ہے، خبیث ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حدیث نمبر 29، یہ حدیث بڑی یاد رکھنے کی ہے. اگر اس ایک حدیث پر ہم سب لوگ عمل کر لیں تو ہمارا معاشرے میں محبت ہی محبت ہوگی. اگر اس ایک حدیث پر ہم لوگ عمل کر لیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داریوں میں، سب جگہ محبت ہی محبت ہوگی. لیکن دقت یہی ہے کہ حدیث بھی جب ہم لوگ سنتے ہیں تو اپنی ذات کو پیش نظر نہیں رکھتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ حدیث مفتی صاحب سے سن رہے ہوتے ہیں اور مائنڈ میں ہمارا وہ بندہ چل رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں، جس کو ہم اس حدیث پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو. اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھو. آج کل جو چینجنگ نہیں آ رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا چینج ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا. تو ہر آدمی سامنے والے کو دیکھ رہا ہے تو چینجنگ نہیں آ پاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، آپس میں رشتہ داری مت توڑو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو. ایک دوسرے کے در پہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو. ہوتا ہے نا جب آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کی کمیاں تلاش کرنا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں بغض نہ کرو. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں دشمنیاں مت رکھو. ولا تحاسدوا، اور حسد نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے ارشاد فرمایا، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو، سب بھائی بن کر رہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور آپس میں حسد نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہا کرو. اب دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. اگر اس حدیث پر ہماری امی عمل کر لیں، ہم عمل کر لیں، بھابھی عمل کر لیں، فیملی ممبرس عمل کر لیں، رشتہ دار عمل کر لیں، تو جنت بن جائے گا. سب جنتی ہو جائیں گے اور ماحول بھی جنت بن جائے گا. لا تقاطعوا، آپس میں رشتہ داری مت توڑو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو. ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث نمبر 30، حدیث نمبر 30، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا
وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے گئے تھے۔ مان لیجئے کوئی آدمی ابھی غیر مسلم ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے بہت گناہ کیے بڑے بڑے، اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ہدایت دے دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کر لینے سے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے گئے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے۔ ہجرت کس کو کہا جاتا ہے؟ جب کسی ملک کے اندر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، تو پھر اس ملک کو چھوڑ کر ایسی جگہ کی طرف چلے جانا، ایسی جگہ چلے جانا جہاں اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ اور حج سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے گئے تھے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے گئے تھے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ تو یہ 30 حدیثیں ہم لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ 10 منٹ کا آپ لوگوں کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، جو چاہیں وہ آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تصویر بنانا گناہ ہے، آپ یہ بول رہے ہو کہ تصویر بنانا گناہ ہے، لیکن ہم نے تو اسکول میں بنائے ہیں، ایگزام میں آتے تھے جب۔ جو بنا دیے توبہ کر لیں، آئندہ خیال رکھیں۔ وہ آج کل کیا کریں، اسکول بھی ایسے نہیں ہے، اچھی چیزیں بنانے کو دی جا اسی لیے تو سکتی معلوم کر رہی ہوں۔ ہیں، خانے کعبہ بنانے کو دیا بچوں کو، ہم اچھا ڈرائنگ سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کبوتر بناؤ، چڑیا بناؤ، ہم یہ بھی تو سکھا سکتے ہیں نا کہ خانے کعبہ بناؤ، مسجد نبوی بناؤ، ہے نا، اور گنبد خضرا بناؤ، بھئی آپ کوئی کھجور کا درخت بناؤ، تو یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کی بہت اچھی سی ڈیزائننگ بنا دو، تو کیا کریں، وہ چل رہا ہے، جو کیا ہے وہ چھوڑ دیں، توبہ کریں۔ اسلامک نہیں تھے نا، اسلامک میں اسکول نہیں تھے نا، ویسے تھے کوئی بات نہیں، اسلامک اسکول نہیں تھے نا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر وضو تو آپ قرآن شریف کو کپڑے سے پکڑو، لیکن قرآن شریف کے کپڑے کا کور رہتا ہے، تو ایسے ہی پکڑنا ہے یا الگ سے لینا ہے نہیں، کپڑا؟ الگ سے جو قرآن شریف کا جو وہ ہوتا ہے، جزدان ہوتا ہے، وہ تو قرآن شریف ہی کے حکم میں ہے۔ الگ مان لیجیے وضو نہیں ہے، اب وضو ٹوٹ گیا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو بند بھی کرنا ہے یا قرآن کو اٹھا کے رکھنا ہے، تو یہ دوپٹہ ہے آپ کا، یہ پگڑی ہے، رومال ہے، تو اس سے آپ نے پکڑا، اٹھا کے رکھ دیا، سمپل ہے۔ جی مفتی صاحب آپ بولے تھے نا کہ SMS کر دینے کے لیے ریکارڈ کیجیے، تو میں نے بھیج دیا، لیکن آپ نے چیک کیا؟ میں ابھی دیکھتا ہوں، جی آپ چیک کر۔ صاحب PF کے پیسوں سے حج عمرہ کر سکتے ہیں؟ اس کے PF کے پیسے جو جیسے کمپنی میں کٹتا ہے، پھر نہیں ملا کے بعد کمپنی میں جو کٹتا ہے پھر وہ بعد میں ملتا ہے، تو وہ تو آپ کی سیلری میں سے کٹتا ہے نا، تو جتنا آپ کو ملا، جو جتنا آپ کا کٹا تھا وہ آپ کا، اس پہ جو انٹرسٹ ملا ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ جی جتنا کٹتا ہے پھر اتنا کمپنی ملاتی ہے۔ ہیلو مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، مفتی صاحب جو LIC نکلواتے بچوں کے نام سے کرواتے ہیں، LIC جو بچوں کے نام سے کرواتے ہیں، تو اس کا جو جتنا بھرتے ہیں وہ تو اپنا ہی ہے، جو ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے تو وہ نہیں لے سکتے؟ جو ایکسٹرا پیسہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ پہلی بار تو LIC نہیں کرانا چاہیے، لیکن کبھی اگر کسی نے کرا لی ہے تو LIC میں جو پہلے پیسہ آپ بہت نے بھرا پہلے ہے وہی آپ کا جی ہے، جو انٹرسٹ اس پہ ملا ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب قصر کیسے پڑھیں گے؟ اثر کیسے پڑھیں گے؟ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے بس۔ مطلب اگر کوئی 5 دن کے لیے جا رہا ہے تو قصر پڑھنا ہے اسے، یا پڑھے گا پوری نماز پڑھ لینا ہے؟
कसर मतलब बस पूरी सिर्फ नहीं। पूरी सुन्नत नफले, देखो कसर नमाज का मतलब ये होता है कि 4 रकात वाले जो जो जिसमें 4 रकात फर्ज होते हैं वो 2 रकात पढ़ी जाएंगी। सुन्नत नफले अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। मुफ्ती साहब जैसे सफर में मतलब ये है ना, जैसे बोलिए। मुफ्ती साहब हमारे घर में ना 2 बार खून आया है। कहाँ से आ गया आपको? तो नहीं मतलब छींटे जैसी बूंद आ जाती है, इस तरह से आया है। क्या ये है? तो पता नहीं कहाँ से आया है। खून। अरे तो आ जाता है, कहीं से भी आ सकता है खून, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें रहती हैं इंसानों के अलावा। हेलो, अब मैं उसको कसर आप के बारे में हाँ ये हाँ। पूछ रही थी, जैसे कि कोई अपने घर पे जा रहा है और मतलब 5 दिन के लिए जा रहा है दूर, तो घर मतलब पे नहीं अगर पढ़, पूरी नमाज पढ़ ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर मैंने कसर मतलब ही पड़ेगा? बेहतर ये है कसर, बेहतर है कसर। कोई अगर पूरी अच्छा। पढ़ लेता है नमाज हो जाएगी। अच्छा, मतलब बेहतर कसर है। देखो कसर में सिर्फ इतना फर्क है कि 4 रकात जो हम फर्ज पढ़ते हैं वो 2 पढ़े जाएंगे, बाकी सुन्नतें नफलें चॉइस है हमारी, पढ़ लो तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है, बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर कोई पूरी पढ़ मतलब ले तो जैसे कि मसलन जोहर की पढ़ना है, जैसे कि मसलन जोहर की पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? अरे जोहर की अगर आपको पढ़नी है तो सुन्नत नफलें आपकी चॉइस है, पढ़ लोगे तो सवाब है, जी। नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। रहे फर्ज तो जी, वो सिर्फ 2 पढ़े जाएंगे। बस इतनी। मैं बता तो रहा हूँ कि जो 4 रकात हैं फर्ज हैं वो 2 रकात पढ़ी जाएंगी। असर का मतलब होता है हाफ। सुन्नत नफलें जी। आप पढ़ लोगे तो आपकी चॉइस है। अच्छा, मतलब सुन्नत नफले हाफ नहीं करनी है, वो पूरी पढ़नी है, सुन्नत या नफलें फिर पूरी पढ़ी नाफिला? जाएंगी लेकिन चॉइस है वो आपकी, अच्छा पढ़ना अच्छा चाहो तो अच्छा पढ़ लो, अच्छा, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। दूसरे मुफ्ती साहब सवाल कहीं मेरा हाँ ये है दूसरे सवाल मेरा कि जैसे आपने बताया था तयम्मुम मिट्टी से करना है, ईंट से भी कर सकते हैं, जैसे आपने टाइल से भी बताया था, पत्थर से भी बताया था, है ना? हम्म, हम्म। लेकिन जो दूसरे मौलाना है, मैंने उनका जो दूसरा बैच है उसमें देखा था तो उन्होंने ईंट से मना कर दिया था कि ईंट से नहीं कर सकते, सिर्फ मिट्टी से करेंगे। जैसे मुफ्ती इरफान साहब जो हैं उन्होंने बताया था, तो मैं कह रही थी मतलब अलग अलग क्यों है ऐसा? नहीं हो सकता है वो कुछ और। देखो मिट्टी ईंट जो होती है ना, एक तो होती है जो हमारे यहाँ ईंट लगती है वो किससे बनी होती है? वो मिट्टी से बनी होती है ना? ईंट मिट्टी जी से ही तो बनी होती है। तो वो जी चीजें जी। जो जमीन की जिन्स से हो, मैंने आप लोगों को जब सबक पढ़ाया था जब भी ये चीज समझाई थी कि जो चीजें जमीन की जिन्स से हो, यानी हम्म, जो चीज जलाने से ना जले, ये तो बताया ना मैंने। ये बताया था। तो ईंट से हो जाएगा। रही बात टाइल से, तो टाइल से तब होगा जब उसके ऊपर कोई धूल लगी हो, मिट जैसे जब गर्दो गुबार लगी होती है तो हो जाएगा उससे। अब उन्होंने जो चीज बताई लेकिन है उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती इरफान साहब ने ये कहा था जैसे कि जो मिट्टी पक जाती है तो वो पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेती है, फिर उससे नहीं होगा, सिर्फ मिट्टी से देखो ही वो जो होगा। बताना चाह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मिट्टी को पत्थर की शक्ल में बना दिया गया, तो जैसे कि मान लीजिए टाइल है, तो अब टाइल से थोड़ी ना तयम्मुम होगा। टाइल पर अगर धूल मिट्टी लगी हुई है, गर्दो गुबार लगी हुई है, तब उससे हो जाएगा। ये समझाना चाह रहे होंगे वो। नहीं, उन्होंने फिर एक स्टूडेंट ने फिर ये कहा था कि हम ईंट से नहीं कर सकते, तो बोले ईंट से नहीं होगा, उन्होंने नाम लिया था ईंट नहीं का। नहीं, वो हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, ईंट से तयम्मुम हो जाएगा। जो हाँ, तो ईंट बस मैं यही पत्थर की पूछ। शक्ल, स्टोन की शक्ल जिसने बना ली हो उससे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। जैसे कि टाइल होता है वो मिट्टी से ही बना होता है। तो जो जी जी टाइल है उससे नहीं होगा। टाइल पे अगर मान लीजिए जो घरों में टाइल लगा होता है तो उस पर धूल मिट्टी लग जाती है थोड़ी बहुत, उससे हो जाएगा। जी। और अगर घर में कोई फाइनेंस का पैसा मतलब लेता हो तो उसका खाना वगैरह मतलब सही है, खा सकते हैं? तो उसका टोटल काम ही फाइनेंस वगैरह का है तो बचना चाहिए, लेकिन फाइनेंस का काम साइड में है या कुछ और भी उसका पार्ट दूसरे बिजनेस है तो खा सकते हैं। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि हम्म। सफर में जैसे नमाज पढ़ने ट्रेन वगैरह में, तो चेहरा गैर महरम बहुत रहते, तो बिना चेहरा खोले नमाज हो जाएगी? हाँ हो नो जाएगी, स्पीच में हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। चेहरा खोलना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब मुफ्ती शुक्रिया, साहब काफी अच्छी है मुफ्ती साहब। बहुत बढ़िया।
साहब ये सारी मुफ्ती हदीसों साहब की पक्षी परिंदों को और कुत्ते बिल्ली को सदका लग जाएगा? जी, पक्षी परिंदों को और कुत्ते बिल्ली को खिलाने से सदका लग जाएगा? इतने इंसान भूखे पड़े हैं, उनको भी देख लो, कुत्ते बिल्लियों को तो अल्लाह दे ही देता है, लग जाएगा नहीं सदका। देते इन लोगों सदका को भी। इंसानों को ही खिलाना चाहिए, कुत्ते बिल्लियों को क्यों खिलाओगे? इतने इंसान बेचारे भूखे मर रहे हैं। नहीं तो इसीलिए तो मालूम कर रही हूँ आपसे, पक्षी परिंदों को वैसे ही दे दो आप, कुछ भी उनके लिए तो बासी खाना बचता है, वही दे दो, क्यों फ्रेश बनाओगी? पंछी परिंदे वगैरह तो कुछ भी खा लेते हैं, उनके बासी लिए तो अलग से देसी चीजें जी, तैयार बासी करो, ये तो इंसानों को खिलाओ ऐसे। जैसे दाना होता है और या फिर बचा हुआ खाना होता है, वही तो मालूम कर रही हूँ मैं। बिल्कुल खिला तो सकते लग हैं, अल्लाह जाएगा सब उनको देगा। सदका? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अजर देगा, उस पर सवाब जी, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। दूसरा सवाल मुझे ये पूछना है, जैसे कि कोई इंसान है